بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی طاقت کے سامنے انسان کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی۔ چلیے چلتے ہیں آج کی سچی کہانی کی طرف جو ہمیں مزید یہ بات سکھائے گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں موتیوں اور جواہرات کے سوداگر تھے۔ قسم قسم کے موتی اور جواہرات کی آپ تجارت کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جواہرات کا تحفہ لے جا کر پیش کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت حسن بصری کچھ جواہرات بادشاہ روم کے پاس لے کر گئے۔ پہلے بادشاہ کے وزیر سے ملے اور اپنے آنے کا مدعا بیان کیا کہ میں بادشاہ کی خدمت میں تحفہ لایا ہوں۔ وزیر نے کہا کہ کل تو بادشاہ ایک نہایت ضروری کام میں مصروف ہیں اور وہ کام دیکھنے کے قابل بھی ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں ضرور دیکھوں گا کہ بادشاہ کس کام میں کل مصروف ہے۔ وزیر حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر ایک میدان میں چلا گیا، جس میدان میں ایک خیمہ سونے کا قائم تھا۔ اس خیمے کے آس پاس اعلیٰ درجے کی مخمل کا فرش تھا۔ خیمے کی تنابیں زری کی تھیں، اس کی چوبیں چاندی کی تھیں اور اس خیمے کی میخیں سونے کی تھیں۔ یہ منظر نہایت قابل دید تھا۔ وزیر نے حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کو خیمے کے عقب میں چلمن کے پاس کھڑا کر دیا کہ جس جگہ سے حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سارا تماشا دیکھ سکتے تھے۔ دراصل وہ خیمہ شاہ روم کے فرزند کی قبر پر کھڑا تھا اور آج کے دن اس کی سالانہ برسی کا دن تھا۔ بادشاہ سالانہ رسم تعزیت ادا کرنے یہاں آیا کرتا تھا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ پہلے ایک جماعت مقدس عیسائی لوگوں کی خیمے کے اندر آئی اور وہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر کچھ پڑھنے لگے اور پھر روتے ہوئے نکل کر چل دیے۔ ان کے جانے کے بعد ایک جماعت طبیبوں اور بڑے بڑے ذی عقل لوگوں کی وہاں آئی۔ یہ لوگ بھی ننگے سر قبر کے پاس کھڑے ہو کر روتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد نکل کر چل پڑے۔ ان کے جانے کے بعد فوج کے افسروں کی ایک جماعت ننگی تلواریں لے کر خیمے کے اندر آئی، وہ بھی قبر کی سلامی اتار کر واپس ہو لیے۔ فوجی لوگوں کے جانے کے بعد ایک جھنڈ نوجوان عورتوں کا آیا جن کے سر کے بال کھلے تھے اور ان کے ہاتھ میں سونے کی تھالیاں تھیں جن میں موتی اور جواہرات بھرے تھے۔ ان خواتین نے بھی قبر پہ رونا شروع کیا اور بہت سا رو کر وہ بھی خیمے سے باہر چلی گئیں۔ ان سب کے جانے کے بعد بادشاہ خود خیمے کے اندر آیا اور اپنے بیٹے کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے میرے بیٹے، تو مجھے بہت پیارا تھا، مگر افسوس کہ تو مر گیا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان لی ہے وہ ان بڑے بڑے راہبوں اور پادریوں کا کہا مان کر تیری جان واپس کر دے گا تو یہ بڑے بڑے عیسائی راہب اس کام کے لیے تیرے پاس حاضر ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ ان کے کہنے سے کچھ نہ ہوگا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے میرے بیٹے کہ عقل مندوں اور طبیبوں کی تدبیر کرنے سے تیری جان خدا تجھے بخش دے گا تو یہ بہت بڑی جماعت طبیبوں اور بڑے بڑے عقل مندوں کی تیری قبر کے پاس کھڑی ہے اور تیری رہائی کی تدبیریں کرنے کو موجود ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ تجھے ایسے زبردست نے مارا ہے کہ اس کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں چلتی۔ اے فرزند، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان نکالی ہے وہ کسی بڑی فوج سے ڈر کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ کثیر فوج اور فوج کے افسر تجھے قید سے چھڑانے کو تیری قبر کے پاس موجود ہیں، لیکن جس نے تجھے قید کیا ہے وہ ایسا زبردست خدا ہے کہ کوئی فوج اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اے میرے بیٹے، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تجھے مارا ہے وہ حسین اور خوبصورت عورتوں کا طالب ہے اور حسین خواتین لے کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ خوبصورت عورتوں کی جماعت بھی حاضر ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ نہ وہ حسین عورتوں کا طالب ہے نہ مال و جوہر کا خواستگار ہے اور اب وہ تجھے کسی طرح نہ چھوڑے گا، اس لیے اب تجھ سے پھر 1 سال کے لیے رخصت ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ اپنے بیٹے کے خیمے سے باہر آیا اور سب لوگ اس قبر کے پاس سے رخصت ہو گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ دیکھا تو ان کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ دنیا سے ان کی طبیعت ایک دم ہٹ گئی اور آپ نے آئندہ دنیا کے جواہرات بیچنے چھوڑ کر آخرت کے جواہرات خریدنے شروع کر دیے اور دنیا کے جملہ کاروبار سے الگ ہو کر اس فکر میں پڑ گئے کہ آخرت کا زاد راہ مہیا کیسے کیا جائے، اور اپنے شہر بصرہ میں واپس آ کر انہوں نے قسم کھائی کہ اب دنیا میں کبھی نہیں ہنسوں گا۔ اس کے بعد وہ اپنی عبادت و ریاضت میں کچھ ایسے مشغول ہوئے کہ وہ اس زمانے کے بہت بڑے ولی بن گئے۔ یہ کہانیاں ہمارے تفکر کے لیے بیان کی جاتی ہیں۔ اس سچی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی طاقت اور قدرت بہت بڑی ہے، وہ سب قوتوں کا منبع ہے۔ اس کے مقابلے میں بڑے بڑے دانا و طبیب اور بڑی بڑی فوجیں اور لشکر
کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتے اور سب مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس قصے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ایک دن اسے مرنا ضرور ہے، اور موت کے آنے میں امیر و غریب سب برابر ہیں۔ مزید یہ قصہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ والے اس دنیا فانی کے واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور اپنی عاقبت سنوارنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ سچی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہمیشہ خوش رہیے۔ شکریہ۔